یہ سب اللہ پاک کا کرم ہے. یہ جو ایک چینل آج پاکستان سے شروع ہوتا ہے، آج پنجاب اور پٹواری تک محدود ہو گیا تھا، آج اللہ کی مہربانی سے اللہ پاک آج پاکستان سے ہوتا ہوا اٹک کی تحصیلوں تک پہنچ گیا ہے. یہ اللہ کا کرم اور آپ لوگوں کی محنت کا ثمر ہے. میرے بھائیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں اب سے 32 سال سے تحصیل اٹک کی سراف برادری کا خدمتگار ہوں اور اپنی سراف برادری کی خدمت کر رہا ہوں. یہ میرے ان بھائیوں کی محبت کا نتیجہ ہے. آپ یہ ذمہ داری بڑھ کر ضلع کی بھی آ گئی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی محبت اور تعاون سے ہر ممکن کوشش کروں گا کہ اپنی ذمہ داری بہتر طریقے سے نبھاؤں. میری کوشش ہوگی کہ سراف برادری کے ساتھ ساتھ دیگر تاجر برادری کو بھی ساتھ لے کر چلیں اور ان کے مسائل پر بھی ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں گے. ان کے ساتھ بھی قدم سے قدم ملا کر چلنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. آخر میں ایک دفعہ پھر اپنے مذہب مہمانوں کا جو اٹک سے بالخصوص لاہور اور پنڈی اسلام آباد سے تشریف لائے ہیں، میں اپنی طرف سے اور اپنی سراف برادری کی طرف سے آپ سب لوگوں کا بہت ممنون اور مشکور ہوں. تھینک یو. ہم آپ سے انشاءاللہ تعالی آگے کھڑے ہوں گے، آپ ہمارے ساتھ ہوں گے. آپ کے مسائل کو حل کرنے میں ہم اپنا سب کچھ لگا دیں گے. میرے خیال میں احمد بلوچ صاحب کی، غفور پراچا صاحب کی اور جو ہمارے عہدیداران آئے ہیں جولرز کے پنجاب اور پاکستان اور تحصیل لیول پہ بھی، تو ہم سب لوگوں نے اپنے کاروبار کو وقت دینا چھوڑ دیا ہے. اور یہ جیسے طاہر صاحب نے پہلے بتایا تھا کہ یہ جراثیم بس کسی کے ہی ہوتے ہیں کہ جس کو خدمت کا کرنے کا شوق ہے. تو ہم دل سے آپ لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. یہ میں تاجروں سے کہنا چاہتا ہوں، تو کائنڈلی آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں. ہم لوگ کہیں سے کوئی پیسہ نہیں لے رہے، آپ کے علم میں ہے. میری ذات کو دیکھ لیں، میرے والد کو ماسٹر رشید الرحمان صاحب کو دیکھ لیں. 1954 میں انہوں نے یہ مرکزی انجم تاجان بنائی تھی اور میرے خیال میں ان کے پاس گاڑی بھی نہیں تھی جس وقت وہ فوت ہوئے. تو ایک ہی مکان تھا جس مکان میں انہوں نے خریدا اپنے کاروبار سے کسی ٹائم میں 12 یا 15 ہزار کا سن 60 کی دہائی میں، اور جس وقت وہ فوت ہوئے تو وہی مکان تھا صرف اور کوئی جائیداد نہیں تھی. تو یہ میرے خیال میں جتنے بھی لیڈ کر رہے ہیں ان سب کی یہ پوزیشن ہے. اجمل بلوچ صاحب کی میں ذاتی پوزیشن کو جانتا ہوں، تو وہ بھی ایسے ہی ملنگ ٹائپ ہے نظام. ابھی ہم نے FBR کا ایک دھرنا دیا تھا، تو اس میں اجمل بلوچ صاحب کی نظر بندی تھی. ہے ویسے صرافہ کا فنکشن، شاید میرے مہمان معذرت میں کوئی ناراض نہ ہو جیمز والا، تو اس میں ان کی 30 دن کی نظر بندی تھی. لیکن میں جب نکلا اٹک سے اور پھر میں اور بلوچ صاحب ساتھ ہم ادھر اپارا سے واک کرتے ہوئے پہنچے اور ادھر ہم نے دھرنا دیا اور ساری چیزیں. تو بڑے بے باک لیڈر ہیں. اسی طرح جیمز کے بھی، چیمبرز آف کامرس کے بھی، اسمال انڈسٹریز کے بھی، اور یہ افتخار صاحب بھی جس وقت ماشاءاللہ ضلع کے صدر ہیں اب، تو تحصیل لیول پر بھی انہوں نے بس یہی ہوتا تھا کہ فلانے نے فون کیا ہے شٹر تھلے کرو تو چلو جی. تو ہم لوگ آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں. ہم آپ کے ساتھ 24/7 ہیں. جتنے مسائل ہیں وہ بلوچ صاحب بھی اور میرے دیگر مہمان گرامی جو آئے ہیں وہ بھی بتائیں گے. میں ایک شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا. دنیا بدل رہی ہے نگاہیں اٹھائیے، دنیا بدل رہی ہے نگاہیں اٹھائیے، اس ارتقائی دور سے آنکھیں ملائیے. آپس کے تفرقوں کو ابھی بھول جائیے، مل جل کے صبح نو کی سیاہی مٹائیے. ہماری تاریخ پر ہوں گے اور ہماری تاریخ پہ بات کی جائے گی. جب دنیا میں تو رہتا تھا تو کیا کرتا تھا، تیرا کیا کام تھا. تاریخ میں زندہ رہنے والے لوگ بہت کم مقدار میں ہوتے ہیں، اور یہ آپ کے سامنے جو کابینہ بیٹھی ہے
یہ وہ لوگ ہیں جو ظاہری زندگی کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، تاریخ میں زندہ رہنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اب ہمارا فرض ہے ہم ان کے شانہ بشانہ چلیں، ہم ان کے ساتھ چلیں، ہم ان کے ساتھ چلیں، ہم ان کا ہر دکھ ہمارا دکھ ہو، ہمارا ہر سکھ ان پر قربان ہو۔ تاریخ میں اگر زندہ رہنا ہے تو تاریخی بننا پڑے گا، اور یہ سارے لیڈر تاریخ میں زندہ رہنے کے لیے اپنے آپ کو آپ کے سامنے کر کے لائے ہیں۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز مہمان جو کہ کافی دور سے تشریف لائے ہیں، ان کو میں یہاں اٹک آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ جو وہ پہلے بھی بھائی صاحب وہ کر چکے ہیں، قرآن مجید کی ایک آیت کے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ ہمارے بھائی افتخار صاحب کی کاوش کہ آج ہم سب تحصیل والے، بلکہ سب تحصیل والے نہیں بلکہ پورے پاکستان کی کریم یہاں بیٹھی ہوئی ہے اور سارے اکٹھے ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب ہم سارے مل کے یہ اپنے فیصلے خود ہی کرائیں گے اور اپنی طاقت سے کرائیں گے، اور اس طرح متحد ہو کر کرائیں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ جب بھی جس وقت بھی کسی کی کوئی ضرورت ہو، وہ میں ان کے لیے ہر وقت میری ذات اور میری پوری فیملی جو کہ سب جانتے ہیں سیٹ فیملی پنڈی گھیر کی، سب ہر وقت خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ جس وقت جس کا جی چاہے، میرا فون نمبر ہر وقت آن ہوتا ہے، کسی وقت بند نہیں ہوتا۔ تمام بھائیوں کے لیے میں ہر وقت حاضر ہوں، تو میں یہ زیادہ ٹائم آپ کو نہیں دیتا کیونکہ زیادہ مہمانوں کو ٹائم دینا ہے جو باہر سے آئے ہیں، اور دوسرا حال والوں کی بھی کچھ مجبوری ہے جنہوں نے شام کا فنکشن کرنا ہے۔ تو میں ایک دفعہ پھر سب بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس موسم میں، اور خاص طور پر جو ہمارے اتنے دور سے صبح 7 بجے سے سفر میں ہیں، بلٹ صاحب، رانا شہزاد صاحب وغیرہ، تو ان کا بے حد مشکور ہوں کہ جنہوں نے اٹک کے اس پروگرام کو رونق بخشی ہے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے سب دوستوں کو السلام علیکم۔ آپ دوستوں نے جو محبت دی ہے، جو عزت افزائی کی ہے، اس کے ہم سب دوست آپ کے بے حد شکر گزار ہیں۔ آج میرا خیال کرتا ہے یہاں چاند اور سورج بھی کیکشا اتری ہوئی ہے، میری بات کرنی جملوں بھی مانند ہے۔ اتنے بڑے لوگ آئے بیٹھے ہیں تو مجھے بلا لیا ہے، تو میں سب سے پہلے تو اپنے بھائیوں کو جو دو منتخب عہدیداران ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، خاص کر چودھری افتخار صاحب کو، سیٹھ دسار صاحب کو، افضل صاحب کو، جتنے دوست ہیں میں جن کے نام نہیں لے سکا، جو 9 منتخب عہدیداران ہیں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے عہدوں کی پاسداری کی استقامت عطا فرمائے، ان کو پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اچھا تاجر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تجارت انبیاء کرام کا پیشہ ہے، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، اچھے تاجر جو ہوں گے وہ روز حشر شہداء اور صدیقین کے درجات کے مطابق میرے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو ہمیں سب سے پہلے، میری بات کا بھائی کوئی برا نہ منائے، ہمیں اپنی اصلاح بھی کرنی چاہیے، ایمانداری اور اچھا تاجر بننا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے کام کو دیانتداری سے کریں، اپنے منصب کی پاسداری بھی دیانتداری سے کریں۔ آج ہم لوگ منصب لے لیتے ہیں، عہدے لے لیتے ہیں، جب ہم اس کی ایمانداری سے پاسداری نہیں کرتے تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ روز حشر جو آپ کے لوگ دوست ہیں، جو آپ کی سمجھ لے رایا ہیں یا آپ کے ممبران ہیں، ان کے ہاتھ ہوں گے، آپ کے گریبان ہوں گے۔ تو عہدے لینا بہت آسان کام ہے، ان کو نبھانا بہت مشکل کام ہے۔ اس کے لیے اپنا وقت بھی ضائع کرنا پڑتا ہے، اپنے کاروبار بھی چھوڑنے پڑتے ہیں، اپنا پیسہ بھی ضائع کرنا پڑتا ہے، اپنے بہت سارے رشتوں کو اگنور کرنا پڑتا ہے۔ تو بھائیو، اللہ پاک نے آپ کو چنا ہے، یہ عزتیں، یہ عہدے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ بندوں کو چن کے دیتا ہے۔ تو یہ شکر گزاری کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک عزت سے نوازا ہے، آپ کو شہر کے بہت سے لاکھوں لوگوں میں سے چنا ہے۔ تو میں آپ سے
یہ گزارش کروں گا کہ اللہ نے جو آپ کو منصب دیے ہیں اس کی آپ بھرپور کوشش کیجیے گا، اور مجھے یقین ہے آپ کرتے رہے ہیں اور کریں گے، لیکن اس کے باوجود میں اپنے آپ کو یاد دہانی کروا رہا ہوں کہ میں بھی کروں، میں خود بھی کروں، ایسے ذرا سبق ریپیٹ ہو جاتا ہے۔ یہ جو خدمت کا شعبہ ہے نا، یہ جناب جتنا سبق ریپیٹ کرتے رہے اتنا جذبہ بڑھتا رہتا ہے۔ تو آج ماشاءاللہ یہاں ہمارے قائدین بیٹھے ہیں، میں ان کو زیادہ ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا۔ آج بھی ہمارے جو ہے قائد جناب فیاض قریشی صاحب، شیخ آصف دریس صاحب، پراچا صاحب، بلوچ صاحب، میں جناب مختصر نام لے رہا ہوں، اس کی معذرت خواہ ہوں، وحید بھلر صاحب، انہوں نے بھی آج بھی سینٹ کی قائمہ کمیٹی سے جو مذاکرات کیے ہیں انہیں اپنے تاجروں کے تحفظات خصوصاً جیولر کے تحفظات سے تحریری طور پر آگاہ کیا ہے، اور بے حد اپنے دلائل کے ساتھ انہیں قائل کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو معاملات ہیں، یہ جو سیل ٹیکس کے معاملات ہیں، یہ اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا۔ اس کی تفصیل ہمارے قائدین آپ کو بتائیں گے، میں تو تھوڑا سا بتا رہا ہوں۔ تو میں آپ سب کا بے حد شکر گزار ہوں۔ آج جو آپ نے یہ فنکشن کیا ہے، آج جو جناب یہ محفل سجی ہے، یہ گلدستہ سجا ہے، اس سے آج ثابت ہو گیا ہے کہ ماشاءاللہ پاکستان کے جو جیولرز ہیں وہ ایک پلیٹ فارم میں آگے ہیں، ایک گلدستہ بن گیا ہے، ایک تسبیح میں پروئے گئے ہیں۔ آج ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں اٹک والوں کو مبارکباد دینی چاہیے، جو انہوں نے کاوش کی ہے، جو انہوں نے روایت شروع کی ہے، جو دوستوں کو سب تحصیلوں کو اکٹھا کیا ہے، سب جیولروں کو سب تاجروں کو اکٹھا کیا ہے۔ تو جناب میں آپ سب کو اس چیز کی بے حد مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جناب میں آپ کو اس بات کا بھی بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اس خوبصورت محفل میں بلایا، ہمیں عزت دی، اس کے ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں۔ اس کے بعد میں جناب اجازت چاہوں گا۔ آج بھی قائمہ کمیٹی کے جو چیئرمین سینیٹر طلحہ محمود صاحب، فائنانس کمیٹی کے جو ہیں ہیڈ چیئرمین ہیں، ان سے بھی آج ہماری ڈسکشن ہوئی۔ اس کے علاوہ گائے بگائے مختلف اوقات میں FBR کے چیئرمین اور دیگر لوگوں سے بھی بات ہوتی رہی۔ ہمارا ایشو یہاں پر کیا ہے؟ ہمارا جو ٹریڈ، ہمارا جو سیکٹر ہے جیمز اینڈ جیولری کا، اس کے ایک تو بات یہ ہے کہ ان ٹیپڈ سیکٹر ہے، نیگلیکٹڈ سیکٹر ہے، ہمارے لوگ اس طریقے سے ایجوکیٹڈ نہیں ہیں جس طریقے سے اور دیگر ٹریڈوں کے لوگ ہیں۔ یہاں پر معاملہ آ رہا ہے ہمارے ساتھ، ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جی آپ FATF اور DNFBP کے اندر رجسٹرڈ ہو جائیں۔ FATF کیا ہے؟ میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ میں خود اس ورکنگ گروپ کا حصہ رہا ہوں۔ اس ٹائم پہ میں زونل چیئرمین تھا پاکستان جیمز جیولر ٹریڈر اینڈ ایکسپورٹر ایسوسیشن کا۔ اب ریسنٹلی میں سینئر وائس چیئرمین ہوں پورے پاکستان جیمز جیولر ٹریڈر اینڈ ایکسپورٹر ایسوسیشن، وہ ہے جو DGTO کے ساتھ رجسٹرڈ باڈی ہے، اس کا ایز اے ریپرزینٹ کر رہا ہوں، اور اپنے جنرل سیکرٹری ہوں جیولر ایسوسیشن راولپنڈی کا بھی، اور فارمر وائس پریزیڈنٹ ہوں راولپنڈی چیمبر آف کامرس انڈسٹری کا بھی۔ تو مجھے اتفاق ہوا FATF کے اندر جب جا کے DNFBP کے اندر جا کے بات کرنے کے حوالے سے، تو ہم نے ان کو بتایا کہ ہمارے لوگ یہ کیپیبل نہیں ہیں اس چیز کے لیے۔ اب ہمیں کہا کیا جا رہا ہے، FATF ہے کیا، DNFBP کیا ہے؟ آپ اکثر یہ الفاظ سن رہے ہیں، بات سن رہے ہیں کہ جی ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جی IMF کی طرف پریشر ہے کہ جی آپ محب وطن بنیں، آپ DNFBP میں رجسٹرڈ ہو جائیں، FATF میں رجسٹرڈ ہو جائیں۔ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ مخبری کریں، آپ مخبری کریں ان لوگوں کی جو 20 لاکھ یا 20 لاکھ سے زیادہ کی کیش ٹرانزیکشن کرتے ہیں، آپ کے پاس آ کے سونے بھی خریدتے ہیں، زیورات خریدتے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی بھی ٹرانزیکشن ہوتی ہے جو کہ 20 لاکھ کی کیش ٹرانزیکشن ہو، اس کو آپ رپورٹنگ کریں گے FMU کو within 24 آورز، 24 گھنٹے کے اندر آپ رپورٹ کریں گے اس کا ID کارڈ، اس کی ڈیٹیل کے ساتھ۔ اگر آپ within 24 آورز اس کو رپورٹ نہیں کرتے تو آپ کے اوپر 1 سال سے 5 سال تک کی سزا اور 1 لاکھ سے 1 کروڑ روپے تک آپ کو جرمانہ عائد ہو سکتا ہے۔ ہمارا یہ ان سے جو مطالبہ ہے، نمبر 1 کے ایک تو بات یہ ہے کہ جو اس میں تھریش ہولڈ تھا وہ 15,000 یورو کا تھا۔ 15,000 یورو کا جو تھریش ہولڈ تھا وہ ایکویلنٹ ٹو 30 سے 32 لاکھ روپے، اب 36 لاکھ روپے تقریباً بنتا ہے۔ آپ نے اس کا تھریش ہولڈ کم رکھا جبکہ وہ بھی انجسٹیفائڈ ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے لوگ اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہیں یا اتنے فیملیئر نہیں ہیں کہ ان کے پاس لیپ ٹاپ ہو، دکانوں پہ اینڈرائڈ فون ہو، یا اگر اینڈرائڈ فون ہے تو کتنے لوگوں کو یوز کرنے کے کر سکتے ہیں
انہوں نے کہا جی ہم نے ایپ انٹروڈیوس کرا دیا ہے اس کے لیے کہ جناب آپ اس طرح کریں کہ جی آپ اس کو رجسٹرڈ کر دیں اس کے اوپر آ کے, اور اس ایپ کے ذریعے آپ DNBP کے اندر آپ رپورٹنگ کریں گے FMU کو. FMU کیا ہے؟ FMU ایک ادارہ ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ادارے کے اندر جب آپ رپورٹ کریں گے اس کے اندر سے وہ سارٹ آؤٹ کریں گے کہ جو بندے وہ سمجھتے ہیں کہ کسی ٹیررزم یا ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کے اندر انوالو ہیں. ہم نے ان کو یہ بات کی کہ کوئی سیکٹر کسی ٹیررسٹ یا ٹیررزم کو سپورٹ نہیں کرتا. وہ انڈیویجول حیثیت یا کیپیسٹی تو ہو سکتی ہے, ایک ذات تو ہو سکتی ہے کہ میں کسی ٹیررزم یا کسی ایکٹیویٹی کو, لیکن سیکٹر کو آپ کہیں کہ جناب وہ ٹیررسٹ یا ٹیررزم ایکٹیویٹی کے اندر ہے, وہ قطعاً نہیں ہے اس طرح کا معاملہ. اب معاملہ یہ تھا, انہوں نے ہمیں کہا پولیٹیکل ایکسپوز پرسن PEPs. پولیٹیکل ایکسپوز پرسن مینز یہ کہ یہاں پر آپ کے کوئی MNA یا MPA اگر وہ آپ سے آگے جویلری پرچیز کرتے ہیں تو آپ نے اس کی بھی رپورٹنگ کرنی ہے 20 لاکھ سے زیادہ کی کیش ٹرانزیکشن کے اوپر. اور اسی طرح کوئی بھی اثر و رسوخ رکھنے والا بندہ اس کی رپورٹنگ کریں گے آپ. اور اگر نہیں کرنے کے اوپر آپ کو, میں نے بھی بتایا کہ آپ کو پلینٹی امپوزڈ ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کو بتایا ٹیکنیکل اکوپمنٹس کی ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ ٹائم کی شارٹیج ہے. میں بڑا جلدی اس کو کلوز کرتا ہوں, لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ کو بریف کرنے کا مقصد ہے کہ آپ کو اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے, اس ٹائم پہ یکجا ہونے کی ضرورت ہے, یک زبان ہونے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے پاکستان کے اندر پوری یک زبان ہو کے بات نہ کی, ہمیں وہ ڈیوائڈ اینڈ رول کے تحت وہ لے کے جا رہے ہیں. ہمارے کچھ لوگ ایسے ہیں جو برانڈ ہیں, اب برانڈ ان کا موقف کچھ اور ہے, ہمارا موقف کچھ اور ہے. اب میں دوسری چیز کی طرف آتا ہوں, سیل ٹیکس. ہمارا موقف یہ ہے کہ ہمارا را مٹیریل امپورٹ الاؤڈ نہیں ہے ہمیں. ہم پیور گولڈ جو را مٹیریل ہے لیگلائزڈ امپورٹ نہیں کر سکتے. اگر ہم امپورٹ نہیں کر سکتے تو ہمارا اگر ان پٹ نہیں ہے تو آپ ہم سے آؤٹ پٹ کا کیسے تقاضا کرتے ہیں؟ لہٰذا پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ ہمارے لیگلائز چینل کو آپ ہمارے لوگوں کو کیوں اسمگلر بنا رہے ہیں؟ کہتے ہیں جی آج کی بات ہوتی ہے کہ 80 ٹن گولڈ اسمگل ہوا ہے. میرا آج بھی ان سے یہ وہاں پہ سوال تھا کہ آپ نے کیوں اسمگلر بنا دیے, کیوں اسمگلر پیدا کر رہے ہیں؟ آپ لیگلائز لائسنس دے دیں ہمارے لوگوں کو, آپ ان کو تھرائز کر دیں, آپ اسٹیٹ بینک کو تھرائز کر دیں. آپ جس طرح منی چینجز کے بعد لائسنس لیں اس طرح ہمارے لوگوں کو لائسنس دے دیں, آپ وہ امپورٹ کریں, اور امپورٹ کرنے کے بعد ایٹ سورس آپ ٹیکس لے لیں, سیل ٹیکس, اور اس کے بعد ویلیو ایڈیشن کے بعد جو ان پٹ اور آؤٹ پٹ ہے وہ ہم حاضر ہیں, بیٹھیں. ہم فکس ٹیکس تو جا سکتے ہیں کیونکہ سیل ٹیکس کی ریٹرن ایک تاریخ سے ایک منتھ کی جو 1 منتھ کی جو ہوتی ہے وہ آپ کو رپورٹ کرنی ہے ودن 15 ڈیز, اگلے 1 سے 15 دن کے اندر. اگر آپ ایک دن بھی اس کی سیل ٹیکس کی ریٹرن لیٹ فائل کرتے ہیں تو پہلے 5,000 روپے پر ڈے تھا, اب 10,000 روپے پر ڈے جرمانہ ہے. اس کے لیے آپ کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ لائر اپنے ساتھ انگیج کرنا پڑے گا. پہلے تو آپ لائر اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ انگیج کرتے ہیں سال کے لیے, 1 سال بعد آپ ریٹرن جب فائل کرتے ہیں تو اس کے لیے اب آپ کو ہر مہینے کے لیے فائل کرنا پڑے گا. یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. ہم نے ان کو بتایا, ہم نے ان کو یہ بتایا کہ اس کو کیٹیگرائز ٹیئر 1 کا معاملے کو بھی ہم نے بتایا. اس میں کافی زیادہ ایفرٹس ہیں ہمارے جو ان سے لیڈران ہیں, اجمل بلوچ صاحب, شاہد ابو پراچا صاحب, اور بالخصوص میں کہوں گا شیخ قاسم ادریس صاحب. ہم نے ہر فورم پہ یہ بات بتائی اور ہم نے ان کو کہا کہ جناب یہ ٹیئر 1 جو ٹیئر 1 کے اندر آتا ہے ہم اس کی بات نہیں کرتے. وہ ٹیئر 1 کیا ہے؟ برانڈ ہے. 1000 اسکوائر فٹ یا 1000 اسکوائر فٹ سے زیادہ کی جو آؤٹ لیٹ ہے, ڈسپلے ہے, وہ ٹیئر 1 کے اندر ہے. تھریش ہولڈ جس کا ہے سیل کا وہ ٹیئر 1. 12 لاکھ سے اوپر کی بجلی کا بل ہے وہ ٹیئر 1 کے اندر ہے. کریڈٹ ڈیبٹ کارڈ مشین جس کے پاس لگی ہے وہ ٹیئر 1 کے اندر ہے. اور جو شاپنگ مال, جو AC شاپنگ مال کے اندر ہے وہ ٹیئر 1 کے اندر ہے. تو لہٰذا جو شاپس کیپر ہمارے دکاندار جو 100 اسکوائر فٹ کی جگہ نہیں رکھتے اپنی, اس کو ابھی آپ کہتے ہیں جی سیل ٹیکس سے رجسٹرڈ ہو جائیں, POS پوائنٹ آف سیلس کی مشینیں لگا دیں. پوائنٹ آف سیل مینس یہ ہے کہ آپ کے وہاں پر سیل کے اوپر ایک مشین لگا دی جائے گی جو آپ کو مانیٹرنگ کرے گی آپ کے سیل کے اوپر, اور اس کے ساتھ کیمرہ بلٹ ان ہوگا جو آپ کو مانیٹر کر رہا ہوگا اور آپ کی رپورٹنگ. مطلب کاروبار کرنا اتنا مشکل بنا دیا جائے گا, یہ بنا دیا جا رہا ہے کہ ہمارا جو سیکٹر ہے آلریڈی ہم ان کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جیمز اینڈ جویلری سیکٹر آلریڈی ڈیویلیویشن آف کرنسی کی وجہ سے پرائز گولڈ ہائر ہو گئی. اب گولڈ پرائز اتنی ہائر ہوگی, قوت خرید اس طرح بڑھی نہیں, لوگوں کی قوت خرید بڑھی نہیں, لہٰذا 1,25,000 روپے اگر تولہ سونا ہے اس ٹائم پہ 17% اس پہ ہم سیل ٹیکس ایڈ آن کرتے ہیں تو یہ پرائز کدھر چلی جائے گی؟ ٹھیک ہے ہم نے کسٹمر سے لینا ہے, کنزیومر سے لینا ہے, ہم نے اپنے پاس سے نہیں دینا, لیکن آپ یہ بتائیں, ہم یہ بتائیں کہ کسٹمر کی قوت خرید بھی کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ بڑی مشکلات کا مرحلہ سے ہم گزر رہے ہیں. آج جس پلیٹ فارم پہ ہم اکٹھے ہوئے ہیں یہ انہوں نے آغاز کیا افتخار صاحب نے, میں شارٹ کر کے اس کو کلوز کرتا ہوں کیونکہ میرے اور مقررین نے بھی بات کرنی ہے.
آج ہم سب کو یہ تہیہ کرنا ہے کہ ہم نے یونائٹ ہو کے چلنا ہے, اکٹھے ہو کے چلنا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. رانا شہزاد صاحب, وحید بلٹ صاحب اور دیگر کابرین بھی پورے پاکستان میں کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اکٹھے ہو کے آگے چلیں. اس میں کیا ہوگا کہ ہماری آواز یکجا ہو جائے گی. ادروائز کیا ہو رہا ہے, کچھ گروپس ایسے آ گئے ہیں درمیان میں نام نہیں کوٹ کرنا چاہتا اس ٹائم کے اوپر, کچھ ایسے لوگ آ گئے ہیں ان کی اپنی بینیفٹ کی خاطر وہ صرف چاہتے ہیں کہ چند برانڈ رہ جائیں, یہ 40 45 50 پورے پاکستان میں 100 200 جولرز رہ جائیں, باقی سب ختم ہو جائیں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ انڈسٹری کدھر جائے گی اگر ہزاروں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے. اس جگہ پہ 60 سے 65 ہزار لوگوں کا روزگار وابستہ ہے ہمارے. خالی یہ دکاندار نہ دیکھیں, اس سے کاریگروں کے ساتھ پھر آگے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کی فیملیز ہیں, ہمیں ان کے لیے بھی سوچنا ہے. اور ایٹ دی اینڈ میں آپ سے ایک اور ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں, فیوچر کے لیے ایجوکیٹ کریں, ٹریننگ ورکشاپس ان کو ارینج کروا کے دیں, ان کو بتائیں کہ ہم نے انٹرنیشنل مارکیٹ میں کیسے کمپیٹ کرنا ہے, ہم نے ایکسپورٹ کیسے کرنی ہے. ہم نے دیکھیں کوئی مہنگی ٹیکنالوجی نہیں ہے, صرف پرابلم کیا ہو رہی ہے کہ ہمارے لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے, ہم لوگ حوصلہ نہیں کر پا رہے. ہمارے پاس ریونیو وسائل سب کچھ ہے لیکن ہمیں وہ پلیٹ فارم نہیں لوگوں کو مل رہا. میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ اپنے بچوں کو آگے لائیں اور اس چیز کی طرف کیٹ کیم ابھی ہال مارکنگ کی بات ہو رہی ہے, ابھی لسٹریشن کی بات ہو رہی ہے, پرائم منسٹر ٹاسک فورس کے ساتھ ہم نے بیٹھ کے لسٹریشن کی ہے, پالیسی میکنگ کی بات ہوئی ہے, ابھی ہم نے جو اس کا کیبنٹ ڈویژن سے وہ پالیسی کو پروف کروا لیا ہے, ٹھیک ہے, اس کا بھی حصہ ہیں ہم. تو آپ کی صرف یہ ہے کہ تھوڑی سی آپ لوگوں کی ایفرٹ اپنے بچوں کے ساتھ انشاءاللہ ہمارا فیوچر سیو کر جائے گی. بہت شکریہ. افسوس ان لوگوں پہ کہ چند لوگوں کے گروپ بندی سے یا عہدوں کی خاطر انہوں نے اس یکجہتی کو ختم کرنے کی کوشش کی. انشاءاللہ تعالیٰ ہم ختم نہیں ہونے دیں گے. ان کے لیے تو بس میں پہلے بھی کہا اور ابھی بھی کہوں گا کہ ذرا سی بات پہ برسوں کے یارانے گے, ذرا سی بات پہ برسوں کے یارانے گے, پر اتنا تو ہوا کچھ لوگ بچا لیں گے. تو ہم نے عہد کیا ہوا ہے اپنے, ہم باوجداد سے اس فیلڈ سے, میرے والد صاحب شیخ محمد ادریس صاحب, شیخ ادریس جولر صاحب, بہت سارے لوگ پنڈی میں جانتے ہوں گے, اس نام سے ہماری بزنس ہے. تو باوجداد سے ہمارا کاروبار ہے, نسل در نسل چلتا ہے اور انشاءاللہ چلتا رہے گا. اس کاروبار کو بچانے کے لیے, اس کو بہتری کے لیے, بیٹرمنٹ آف بزنس, انہانسمنٹ آف بزنس کے لیے جو بھی ہو سکا ہم ضرور کریں گے اور کرتے آ رہے ہیں. اور اس میں میں تاجران, راولپنڈی چیمبر اور جولر ایسوسیشن پنجاب اور سارے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. اور جو لوگ ہمارے رائے سے اختلاف کرتے ہیں, جس میں عام دکاندار کی بات ہے, فیاض قریشی صاحب بھی ایک برانڈ ہیں, ہمارے چیئرمین اختر خان ٹسوری صاحب بھی ایک برانڈ ہیں, لیکن وہ عام دکاندار پنڈی گیب, حسن عبدال, اٹک اور واہ پنڈی تحصیلوں کی بات کرنے والے بات ہے. ہم ان کے ساتھ, ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ وہ بڑا برانڈ ہے, کوئی ارب پتی ہے, کوئی بلی نہیں رہے. ابھی ہم قائمہ کمیٹی خزانہ میں بیٹھے تھے, پراچا صاحب گواہ ہیں, دوسرے دوست گواہ ہیں کہ وہ کل آ کے کیا بات کر کے گئے. افسوس ہوا ہمیں ان کی بات سننے کو کہ وہ کنفیوژن کریٹ کر کے گئے. وہاں مختلف سینٹر صاحبان نے ہم سے سوالات کیے کہ آپ کا گولڈ ایسے ہوتا ہے, ویسے ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے. تو ہم نے ان کو کلیئر کی. ان کو یہاں تک بتایا گیا کہ گولڈ اسمگل ہو رہا ہے. آپ سارے صرافہ یونین سے تعلق رکھنے والے ممبران موجود ہیں, آپ بتائیں 2 گھنٹے کی فلائٹ دبئی ہے, اور کسی کا رابطہ ہے, میں ادھر بھی کہہ کے ہوں انڈر کاسٹ چل رہا ہے. ہمارا 60-70% کاروبار جو ہے وہ آرٹیفیشل میں چلا گیا ہے. جو 30% رہ گیا اس میں 90% لوگ بارٹر ٹریڈنگ کرتے ہیں, پرانا دے کے نیا لیتے ہیں, ری سائیکلنگ کرتے ہیں, ری شیپنگ کرتے ہیں. اب اجداد سے باپ سے بیٹی کو, دادی سے پوتی کو, ساس سے بہو کو, ہر گھر میں سونا موجود ہے, وہی ہم لے کے نیا لے کے پرانا لے کے نیا بنا دیتے ہیں. تو ہمارا یہاں سونا استعمال کم ہو رہا ہے, ہمارا اپنا استعمال ہو رہا ہے. کہاں سے اسمگل ہو کے آ رہا ہے؟ مجھے تو حیرانگی ہوگی ان کی بات سن کے. دبئی میں ریٹ زیادہ ہے کہ پاکستان میں ریٹ زیادہ ہے؟ پاکستان میں ریٹ کم ہے, دبئی میں ریٹ زیادہ ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ سے انڈر کاسٹ چل رہا ہے. چیئرمین ایف پی آر موجود ہے, وہاں کیا ہیں کہ ہمارا کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے, ہمارا کاروبار کم ہونے کی وجہ سے, استعمال کم ہونے کی وجہ سے ہمارا سونا سستا بک رہا ہے. اور ہم تو لاسٹ منتھ ہمارے چیئرمین صاحب یہاں تشریف لائے کراچی سے, اختر خان ٹسوری صاحب, فیاض قریشی صاحب, مجھے اتفاق ہوا پریزیڈنٹ پاکستان سے میٹنگ کا. تو ہم وہاں پہ بھی یہ کہہ کے آئے کہ ہم ایک فیزیبلٹی رپورٹ بنائی کہ ہمارا ہمسایہ ملک
اگر 42 ارب ڈالر کی جیمز اینڈ جویلری میں ایکسپورٹ کر سکتا ہے تو ہمارا ساؤتھ ایشیا کسٹم کلچر سیم ہے, ہم بھی کر سکتے ہیں. جیمز کے ذخائر ہمارے پاس موجود ہیں, ویلیو ایڈیشن یہاں ہو سکتی ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے. ہمیں 25 بلین ڈالر سے پاکستان کی کل ٹریڈ ایکسپورٹ آج تک نہیں بڑھ سکی, اور سب سے بڑے مسائل یہی ہیں, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی وجہ سے ڈی ویلیویشن آف کرنسی, ڈی ویلیویشن کے ساتھ مہنگائی, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنا. اور میں اس موقع پہ اس بات کا ضرور ذکر کرنا چاہوں گا, انشاءاللہ ہم نے فیزیبلٹی رپورٹ دے کے آئے ہیں, اور آگے بھی ٹاسک فورس سے بھی میٹنگ چلی. آل پاکستان جیمز اینڈ جویلر کانفرنس میں آپ کے صدر جنرل سیکرٹری صاحب افتخار صاحبان, سید نثار صاحب سارے تشریف لائے تھے. ہم نے ڈیٹیل وہاں ڈسکشن کی اپنے مسائل کی. سب سے امپورٹنٹ مسئلہ ہمارا, وہ میں پریزیڈنٹ پاکستان کے آگے بھی اٹھا کے آئے, پہلے بھی ہم نے ایک دفعہ موقع ملا وہ اٹھایا کہ گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ٹورزم سے ختم ہوتا ہے, ٹورزم سے ختم کریں گے. ٹورزم اسی لیے طرح ممکن ہے کہ جس ملک میں سیکیورٹی اچھی ہوگی, اور ہمارا بھی ٹریڈ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ سیکیورٹی ایشو ہے. آج کل جو ڈکیتی کے واقعات ہوئے ہیں رونما پچھلے کچھ عرصے میں, بڑا دل دکھا. ہمیں خود اپنی تحفظ کرنا پڑ رہا ہے, اپنے مسائل کا حل کرنا پڑ رہا ہے. جیسے فیاض قریشی صاحب نے ڈیٹیل سے آپ کو بتایا, ڈی این ایف بی بی کے ایف اے ٹی ایف سے ریلیٹڈ مسائل ہیں, ہمیں دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایف اے ٹی ایف کے پریشر میں ہم وہاں سجیشن بھی دے کے ہیں, اس میں یہ بھی سجیشن دے کے ہیں کہ ہماری پرچیز بک کو ایز اے وٹنس انڈورس کیا جائے. اور جولر کا یہ مسئلہ ہے 411 12 13 روپے کا, ہم اس کو یہ سجیشن دے کے ہیں کہ اس کو انڈورس کیا جائے, اس کو ریکارڈ کیسا بنایا جائے تاکہ وہ آپ کو ریکارڈ کہاں آ سکے. اور ہم اتنے تاجر ہیں, ہم اپنا شریف لوگ ہیں, ہم تھانہ کچہریوں کے چکر میں نہیں پڑ سکتے, مخبر نہیں بن سکتے, ہم سیاسی بیوروکریٹ جوڈیشری کے لوگوں کی انفارمیشن آپ تک نہیں پہنچا سکتے. ہمیں اس آزمائش میں مت ڈالنا. ویلیو ایڈیشن کی بات ہے, سیلز ٹیکس کی بات ہے, تو آگے سونا ڈی ویلیویشن آف کرنسی سے اتنا مہنگا ہو گیا, اس میں سیلز ٹیکس ایڈ کریں تو کہاں کی کہاں بات چلی جائے. آج آپ کی خوشخبری ہے کہ وہ واپس کرنے کا بھی چیئرمین قائمہ کمیٹی خزانہ نے آرڈر کیے, اور کیٹیگرائز کرنے کا بھی. کیٹیگرائز کا مطلب یہ ہے کہ وہ برانڈ ہے تو وہ برانڈ ہے, اس کا عام دکاندار, تحصیل کے عام دکاندار یا کسی عام چھوٹے شہر کے دکاندار سے کوئی لینا دینا نہیں, اس کو اس کیٹیگری میں نہ لایا جائے. ویلیو ایڈیشن مختلف ہاتھوں میں ہوتی ہے, ایک فیکٹری ایک چھت کے نیچے ساری کام مزدوریاں ہوتی ہیں, وہ اور بات ہے. ہمارا پالش والا, مزدوری والا, نیاریا, کاسٹنگ والا, ڈائی والا مختلف, ہم کہاں سے کاغذات جمع کرتے رہے. اور دوسرا, ہم آسانیاں پیدا کی جائیں, کاروباروں میں بہتری لائی جائے. گورنمنٹ کا مینیفیسٹو ہے 1 کروڑ نوکریاں, انٹرپرینورشپ پہ, ایس ایم ایز پہ کنسنٹریشن کی جائے, فیسیلیٹیشن دی جائے. ہمیں وسائل کا استعمال کرنا آتا ہے, ہم جاب کریٹ کر کے دکھائیں گے. ہم ہر جگہ پہ آپ کی آواز اٹھا رہے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے. انشاءاللہ گھبرانے کی بات نہیں ہے, یکجہتی کی ضرورت ہے, صحیح کو صحیح کہنے کی ضرورت ہے, اپنے قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ اللہ آنے والا وقت بہتر ہوگا اور انشاءاللہ بہتری آئے گی. اور میں آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ امید کی کرن کے سوا کچھ بھی نہیں یہاں, امید کی کرن کے سوا کچھ بھی نہیں یہاں, اس گھر میں تو روشنی کا یہی انتظام. کہ میں آپ کی تمام نو منتخب باڈی کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کروں, اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ جیسے میں دیکھ رہا ہوں افتخار صاحب اور دیگر ساتھی, مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ جیولرز کے تمام جو ان کے مفادات ہیں اس کا تحفظ کریں گے. ہم نے پچھلے ستمبر, اکتوبر اور نومبر میں ہر ماہ ایک بھرپور احتجاج کیا ہے بی آر کے سامنے, پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے سامنے, اور پھر ایک فیض آباد. اور زبردست احتجاج کے نتیجے میں گورنمنٹ بیک فٹ پر چلی گئی, اور وہ اپنے جو انہوں نے قانون نافذ کیے ہوئے ہیں اس کے لاگو کرنے میں ان کو دشواری کا سامنا کرنا پڑا. لیکن اس کی بنیادی وجہ وہ احتجاج تھے جس میں تاجر برادری نے اپنا اتفاق اور اتحاد ظاہر کیا تھا. مجھے افسوس کے ساتھ ایک بات کہنا پڑ رہی ہے, میرا جو تجربہ ہے 25 سال تقریباً میں ان معاملات میں ہوں,
پنڈی کا ایک بڑا راجہ بازار ہے، میں اس کا صدر بنا تھا 25 سال پہلے۔ گزارش ہے کہ جب ہم تنظیمیں بناتے ہیں، جب ہم تنظیموں کو قائم کرتے ہیں تو بڑے جوش و خروش کے ساتھ قائم کرتے ہیں، لیکن جب اس کو چلنا پڑتا ہے تو اس کا ساتھ نہیں دیتے، اس کے ساتھ چلتے نہیں۔ لیکن آپ کی تنظیمیں کامیاب اس وقت ہوتی ہیں جب آپ ساتھ چلیں گے۔ آپ کا ایک دفعہ کا اکٹھ سالوں آپ کو گورنمنٹ کے فسطائی ہتھکنڈوں سے محفوظ رکھتا ہے، انتظامیہ کے فسطائی ہتھکنڈوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ لیکن مجھے یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ایسا ہماری تاجر برادری نہیں کرتی کہ اپنی برادری کے ساتھ، چاہے پرابلم کسی ایک سائیڈ کو، ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے، ہمیں سال میں ایک اکٹھ کر لینا چاہیے تاکہ جو ہمارے سے تعلق رکھنے والے محکمے ہیں، گورنمنٹ کے ادارے ہیں، وہ سمجھ جائیں کہ ان کے ساتھ زیادتی کرنا مشکل ہوگا، ان کے ساتھ مشکلات پیش آئیں گی۔ جب ان کو چھیڑیں گے تو یہ جواب دیں گے، یہ دکانیں بند بھی کر سکتے ہیں، یہ روڈ بھی بند کر سکتے ہیں، اور ہر احتجاج کے لیے یہ تیار رہتے ہیں۔ لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں ہماری طاقت کیا ہے؟ ہماری طاقت ہمارا اتحاد ہے، ہماری طاقت ہمارا اتفاق ہے۔ تنظیم بنا لینا صرف ہماری طاقت نہیں، تنظیم کے ساتھ چلنا ہماری طاقت ہے۔ تو میں آپ سے امید رکھتا ہوں، چونکہ وقت زیادہ ہو چکا، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی جب آپ کی صفوں میں اتحاد ہوگا، آپ کی صفوں میں اتفاق ہوگا، تو کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہوگا جو حل نہ ہو، اور FBR ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکے گا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب بھی اور جہاں بھی مرکزی انمت تاجران پنجاب کی ضرورت پڑی، پاکستان کی ضرورت پڑی، تو آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کامیاب کرے۔ جناب اجمل بلوچ صاحب، شاہد غفور پراچا صاحب، شیخ آصف ادری صاحب نے جو پچھلے 3-4 ماہ کی جدوجہد کا ذکر کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ انہوں نے جس طرح ہماری نمائندگی کا حق ادا کرتے ہوئے، میں انہیں خصوصی طور پر آج خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ان کی کاوشوں سے پراپرٹی ٹیکس کا جو مسئلہ تھا وہ حل ہوا اور گورنمنٹ واپس لینے پر مجبور ہوئی۔ دوسری بات، میری سرافہ برادری کے دوستوں، ساتھیوں، چونکہ ہمارا تعلق چھوٹے شہروں سے، چھوٹے دکاندار کی حیثیت سے ہے، ہمیں چند لوگ جو 200 یا 100 یا پروگریسو گروپ کے لوگ ہمارے 36,000 جو جولر ہیں ان کا سودا کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں بیچنے کے لیے ہمیشہ اسلام آباد میں بیٹھے رہتے ہیں۔ میں آج آصف ادری صاحب، فیاض قریشی صاحب، نعیم سیٹھی صاحب، رانا آفتاب صاحب، جو ہماری جولر برادری کی نمائندگی اسلام آباد میں بیٹھ کے کر رہے ہیں، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ ہر وقت ہماری جولر برادری کی جنگ کرتے رہتے ہیں، ہمیں ریلیف دلانے میں ان کا ایک بھرپور کردار موجود ہوتا ہے۔ میں آپ سب بھائیوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم جو چھوٹے دکاندار ہیں، ہمارا کاروبار ایک محدود کاروبار کی طرح ہے۔ سونے کے ریٹ کا اتنا بڑھ جانا ہمارے کاروبار کو بہت نقصان پہنچ چکا ہے۔ تو میں آصف ادری صاحب سے آج بھی یہ قائمہ کمیٹی کے اندر ہمارے برادری کے جو 17% ہم پہ ٹیکس نافذ کیا گیا ہے، وہ اس کے اعتراضات بھی داخل کر کے آئے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنی برادری کے لیے اتفاق، پیار سے، محبت سے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے انشاءاللہ تعالی یہ جو ہمارے اوپر تلوار لٹک رہی ہے 17% کی، وہ بھی انشاءاللہ تعالی واپس ہوگی۔ میں
तमाम भाइयों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, शाहिद गफूर पराचा साहब ने भी आपसे अर्ज़ की है कि हमारा इत्तेफाक, प्यार, मोहब्बत वक़्त जब तक हम नहीं ना देंगे तो हमारे मसाइल हल नहीं हो सकते। मेरी आप जूलर बरादरी के दोस्तों से गुजारिश है, जब भी इस्लामाबाद के अंदर हमारे कायदीन अजमल बलोच साहब, नईम मीर साहब अगर कोई कॉल करें तो हमें भरपूर तरीके से बतौर सराफा एसोसिएशन को इसमें जाना चाहिए, चूँकि हमारे मसाइल हटकर दूसरे दीगर कारोबारों से हमारे मसाइल ज़्यादा हैं। मैं इनका मशकूर हूँ कि हमेशा इन्होंने हमारी नुमाइंदगी का हक़ अदा किया है। मैं आप सब भाइयों को फिर मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला आपको हिम्मत तौफीक दे कि आपने जो नुमाइंदे चुने हैं वो आपके मसाइल का हल कर सकें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तू शाकिर दीवा बाली रख, हवा जाने खुदा जाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम, मेरे मुअज़्ज़िज़ मेज़बान राशिद रहमान साहब, सराफा एसोसिएशन के प्रेसिडेंट इफ्तिखार साहब भी और चौधरी इफ्तिखार साहब भी, ऐसे ही है शाहिद गफूर पराचा साहब, हमारे सदर अंजुमन ताजरान पंजाब शेख आसिफ इदरीस साहब, हमारे कुरैशी साहब, राना साहब, सेठी साहब, मुअज़्ज़िज़ नुमाइंदगान ताजरान अटक, मुअज़्ज़िज़ नुमाइंदगान ताजरान सराफा एसोसिएशंस, मुअज़्ज़िज़ ताजरान अटक शहर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इज़्ज़त अफ़ज़ाई की है और बुलाया है हमें। ये कोई हमारा एहसान नहीं है कि हम चल कर, आपकी मोहब्बत से तो आज हम नज़र आ रहे हैं, आपकी मोहब्बत से तो आज गफूर पराचा है, आपकी मोहब्बत से तो अजमल बलोच है और नईम मीर है। बात यह है कि हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारा ब्यूरोक्रेट एचईसन का पड़ा हुआ है और हमारा सियासतदान जो है वो टाट का पड़ा हुआ है, तो दोनों मैच नहीं कर रहे हैं आपस में। अब उसका बेटा भी एचईसन या अमेरिका से पढ़ा और सियासतदान का बच्चा पढ़ के बाहर चला गया है, वो इधर नहीं है। अगर वो होता तो शायद उसका मुकाबला करता। हमें कहा गया कि आप कंप्यूटर पे आ जाएं। बड़ी पुरानी बात है, जब डिक्टेटर आया तो लड़ाई जारी थी। डिक्टेटर फौज को ले आया कि ये जो ताजिर है ये टैक्स चोरी करता है, इसका सर्वे होगा। हमने कहा भाई ऐसा नहीं है, आपको हमने खूबसूरत वर्दी पहनाई है मुल्क का दिफा करने के लिए, हमें काबू करने के लिए नहीं। बराए मेहरबानी इसका सर्वे न करें, ये तो माल उधार पे लाता है। जिस दिन उनको समझ आ गई 17 दिन बाद, तो फिर लौट गए और फिर हमें क्या कहा, आपको सेल्फ असेसमेंट स्कीम देते। बात उनको समझ आ गई क्योंकि उनका काम नहीं था, ये उसका काम था। काम हमेशा उसी का होता है जिसको आता हो। सुनार का काम मैं नहीं कर सकता हूँ और किताबों का काम आप नहीं कर सकते हैं, तो जिसका काम उसी को सांझे। तो उनका काम ये नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने हिम्मत बांधी, हम खड़े हो गए। हमने उनको, ऐसा नहीं होगा, हमने कहा भाई एफबीआर चोर है, आप एफबीआर को साथ रख के, चोरों को साथ रख के हमारी दुकान में क्यों घुस रहे हैं? भाई हमें पैसे दिए हुए, हमें कोई इमदाद दी हुई है, हमारा तो अपना माल है भाई, हम तो खुद कमा के बैठे हैं। सुबह से आते हैं, रात तक जाते हैं, 12 बजे जब घर जाते हैं तो बच्चे सो रहे होते हैं। हमारा फिर भी इस मुल्क पे एहसान है कि हम इस मुल्क को फिर भी टैक्स देते हैं और आपको खूबसूरत वर्दी पहनाने के लिए हम आपको टैक्स देते हैं। आपके अफसर हमें आंखें मत निकालें, ये हमारे दिए हुए टैक्स से आज कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए और फिर भी कहते हैं ये मुनाफाखोर है, ये ज़ख़ीरा अंदोज़ है, ये चोर है, टैक्स चोर है। और भाई हम वो ज़बान काट देंगे जो ऐसा ताजिर को कहेगा, हम वो हाथ रोक देंगे। आपको पता है आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के जो शेर बैठे हैं, जब भी ताजिर को सुई चुभी है हम बाहर निकल आए हैं और हमने उसको रोका है, सुई चुभ होने वाले का हाथ तोड़ा है, उनको रोका है कि ऐसा नहीं करने देंगे सर। उस वक्त
अनगिनत FIR हमारे साथियों पर हुई, हमने रोका, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें कामयाबी दी और ये लौट गए। फिर अगली हुकूमत आई, आपको याद होगा पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में एक डी फार्म लाया गया कि ताजर फिल करेगा। ओ भाई ताजर क्यों फिल करेगा, चोर फिल करेगा कि हमारा चोरी कितना करता है टैक्स। हमने कहा ताजर नहीं फिल करेगा, वो चोर करेगा जो हमारा पैसा लूट के 20-20 करोड़ के बंगले रखता है, 5-5 करोड़ की गाड़ियां रखता है, वो फिल करेगा। तो अल्लाह ने हमें कामयाबी दी, वो फार्म लौट गया। हमने FBR का घेराव किया और अच्छा साहब साथ थे, आप दो साथ थे, वो ख़त्म हो गया। फिर नई हुकूमत आ गई, फिर डार साहब आ गए, उन्होंने भी डार हमला शुरू किया। ड्रोन तो वैसे हो रहे थे, उन्होंने डार शुरू किया। उन्होंने कहा कि जी बैंकिंग ट्रांजैक्शन पे, और हमने कहा भाई खुदा के बंदे इसाक डार साहब ऐसा न करें, लोग थैलों में पैसे डाल के लाएंगे, रास्ते में चोरी हो जाएंगे, रास्ते में डाकू ले लेंगे, ये क्या कर रहे हैं। बैंकिंग ट्रांजैक्शन पे आप उसको टैक्स लगाएं जो टैक्स देता नहीं है, जो ऑलरेडी टैक्स पेयर है, उस पे ये नहीं लग सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये बात मनवाई। फिर हमारी तहरीक आ गई इंसाफ की, तो उसमें उन्होंने कदगन लगाई कि शनाख्ती कार्ड की जो शर्त है ये बड़ी ज़रूरी है, इसके बगैर आप ख़रीदारी नहीं कर सकते। वो हमने कहा भाई दुनिया में कहाँ होता है ऐसे, हम सरापा एहतजाज हुए आपको पता है, लेकिन जब आप निकलते हैं ना तो फिर मसला हल होता है। हमारा ताजर निकलता नहीं है, हम इतनी मुश्किल में हो जाते हैं उस वक्त जब ताजर को पीछे देखते हैं तो ये थोड़ी तादाद में निकलता है। ये कहता है वो चला जाएगा तो मसला हल होगा, मेरे जाने से क्या होगा। सारे के सारे हिम्मत करके निकल आते हैं ना। जब 6500 दोस्त जब पहुंच गए पूरे पाकिस्तान से, ताजर नुमाइंदे थे खाली, हमें सरीना चौक में ही हमारा मसला हल हो गया। आज किधर है शनाख्ती कार्ड के सिस्टम, और कुछ कई तंजीमें बातें बाहर निकल के करती हैं। मैं चैलेंज करता हूं कि कोई तंजीम इस्लामाबाद की या पाकिस्तान की या कहीं की ताजर तंजीम अपने आप को कहने वाला कोई एक मुजाहरा किसी सोशल मीडिया पे दिखा दे, मैं रिजाइन करके चला जाऊंगा। नाम तो लेते हैं सारे, लेकिन काम मुश्किल होता है, जेल जाना पड़ता है। अनगिनत मर्तबा मैंने जेल काटी है, ये दोनों बाजू मेरे टूटे हुए जुड़ गए अल्लाह की मदद से। ये चपटी हड्डी पीछे से टूटी हुई है, पुलिस वालों ने तोड़ी थी, जुड़ गई है। मैं तो कहता हूं टीपू सुल्तान ने बड़ा खूब कहा था कि शेर की एक दिन की जिंदगी गिदड़ों की 100 साल जिंदगी से बेहतर होती है। तो मैं भी आपसे यही कहूंगा कि बाहर निकले कुछ भी नहीं होता है, तू दीवा बाल तो सही, फिर खुदा तेरी मदद करेगा। वो हवा को रोक देगा, उस दीवा नहीं बुझ सकेगा। ये FATF क्या है मेरे ज्वेलर भाई, FATF इस मुल्क को कमजोर करने की एक तंजीम है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, ओ भाई आप कदगन लगाते हो। पहली कदगन कब लगी मैं आपको बताऊं, जब इसाक डार साहब वजीर खजाना थे। आपको याद होगा हमारा रियल एस्टेट का कारोबार टॉप पे गया, इतना ऊपर गया कि दुनिया को खतरा हो गया, जनाब ये तो बड़ी तरक्की कर जाएंगे। दुनिया में जो पाकिस्तानी बैठा था उसने सारा पैसा इस मुल्क में इन्वेस्ट किया, इस रियल एस्टेट में। करोड़ का प्लॉट, 10 करोड़ का, पता नहीं कहां कहां पहुंच गया। दुनिया ने देखा कि ये आगे जा रहे हैं, उन्होंने एक साजिश की। जैसे अल्लाह फरमाता है ना कुरान मजीद में कि काफिर एक चाल चलता है और मैं तदबीर करता हूं और मेरी तदबीर बेहतर होती है। इनकी हर साजिश अल्लाह नाकाम बनाता है। इन्होंने ये कदगन लगाई कि जो जमीन 40 लाख से ऊपर खरीदेगा उसको बताना पड़ेगा भाई पैसे कहां से लाए। ओ भाई हम इतने पढ़े लिखे नहीं थे, हमें महकमा के लोगों ने नहीं बताया कि भाई आप पैसे जब टैक्स देते हो तो इसको वाइट होते जाते हैं साथ। हमें किसी ने नहीं बताया, किसी ने आपका गोशवारा भरने वाले ने नहीं आपको बताया कि शुरू से आप इस तरह आए तो आपके पास 10 करोड़ या 20 करोड़ जो होगा वो लीगल होगा, वो वाइट होगा। नहीं, किसी ने नहीं बताया। और भाई हमारे पास पैसे तो थे, अब कदगन लग गई, वो सारे का सारा रुक गया। तो जी क्या हो रहा है, FATF कह रहा है जी कि हम ग्रे लिस्ट में चले जाएंगे। और यार ऐसा नहीं हुआ।
کیا ہوا؟ آپ کی غلط پالیسی کی وجہ سے پھر لوگوں نے کیا کیا؟ کوشش کی کہ جہاں کہیں سونا پڑا تھا اس کو خرید لیا اور ڈالر کو خرید لیا، دونوں مہنگے ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ آج ڈالر بھی پیک پہ ہے اور سونا بھی پیک پہ ہے۔ آج یہ وہ قطغن FATF یہاں سے چلا جائے، یقین کرے یہ سونا 50,000 پہ آ جائے گا اور ڈالر 150 سے بھی نیچے آ جائے گا۔ میں دعویٰ کرتا ہوں، میں اتنا ٹیکنیکل آدمی نہیں ہوں، موٹی موٹی باتیں کرتا ہوں، جب کہیں بیٹھا ہوتا ہوں ان کو بھی کہتا ہوں کہ ہم جن سے مخاطب ہیں وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، بھائی ٹیکنیکل گفتگو مت کریں۔ کئی منسٹروں کے ساتھ بھی میں بیٹھا ہوں، وزیر خزانہ کے ساتھ بھی ٹی وی چینل پہ، میں کہتا ہوں وہ بات کریں جو سمجھ آ سکے لوگوں کو۔ اب یہ جو قطغن ہے FATF کہ جی ہم دہشت گردوں کو پیسہ دیتے ہیں، بھائی دہشت گرد کون ہے؟ ہمیں یہ تو بتائیں نا، دہشت گرد کون ہے؟ سب سے بڑا دہشت گرد تو امریکہ ہے، اور یہ کہتے ہیں نہیں داڑھیوں والے دہشت گرد ہیں، اور بھائی نہیں ہے، ثابت ہو گیا۔ اسی امریکہ نے کہا یہ جو ہمارے ساتھ پڑوس میں رہتے ہیں ان کو کہا مجاہد فی سبیل اللہ، کہا یا نہیں کہا ایک وقت میں جب روس کو شکست دینی تھی؟ پھر کہا یہ دہشت گرد فی سبیل اللہ ہے، اور آج پھر کہا طالبان فی سبیل اللہ، کہا ہے یا نہیں کہا ہے؟ تو میں کہتا ہوں کہ جب طالبان اپنی جگہ پہ واپس آ کر بیٹھ گئے تو یہ FATF کیا ہے؟ اس کو واپس کریں، ہمارا مطالبہ ہے۔ آپ ہاتھ کھڑا کر کے کہیں کہ FATF میں اس کو ختم کریں۔ وہ بھائی طالبان آ گئے تو کون سا FATF ہے؟ اور ان کو اللہ نے وہ مدد دی ہے جیسے ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے کہہ دیجئے کہ وہ ثابت قدم رہیں، اللہ کی مدد آ جائے گی، اور اللہ کی مدد آ گئی۔ ادھر تو قرآن میں لکھا ہے 5,000 فرشتے، ہم تو نہیں دیکھ سکتے تھے، لگتا ایسے ہی تھا کہ ان کے پاس بھی اللہ نے فرشتے بھیجے۔ اسی طرح واپس آ کے کندھے رکھ کے انہوں نے کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ آج دنیا کہتی ہے، اگلے دن ہمارے ساتھی نے، میں بھاولپور میں تھا تو تقریر کر دی کہ جی وہاں بھوک کا مسئلہ ہو گیا ہے افغانستان میں۔ میں نے کہا یہ پھر دنیا کی سازش ہے، اور جو میزائلوں سے نہیں مرے وہ بھوک سے کیسے مر سکتے ہیں یار؟ دنیا کی ٹیکنالوجی لیے 42 ممالک کون سی چیز نہیں لائے تھے بھائی؟ ان کو نہیں مار سکے، یہ کہتے ہیں بھوک سے مر جائیں گے۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ پہلے دن آتے ساتھ میرے ایک تاجر دوست اپارا کا وہاں پہ گیا ہوا تھا، اس نے مجھے بتایا کہ انہوں نے ایسی خوبصورت سیٹنگ کی کہ جو ہی آتے کہ ایسے لگا کہ افغانستان بدل گیا ہے۔ کہتا ہم جہاں پھرے ہمیں کسی نے نہیں پوچھا ہے، اور ایک چیز اس نے کہا کہ وہاں پہ ایک دم انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس فوج نہیں ہے، ہمارے پاس پولیس نہیں ہے، نظام کہتا ہے منٹوں میں نظام بن گیا۔ انہوں نے مسجدوں میں کہا کہ آپ اپنے ایریے کی حفاظت کریں گے، باہر نکلے تو سب نے شروع کر دیا۔ شام جب ہو گئی تو کسی ایک نے میسج کیا کہ ہمیں بھوک لگی، ہم روٹی کہاں سے کھائیں؟ تو اوپر سے کہا گیا کہ 4 لوگ ہو جاؤ اور 2-4 دروازے کھٹکھٹا دیں کہ ہمیں بھوک لگی ہے، کھانا کھلائیں، اللہ بھیجے گا کھانا ہے۔ تو پورے افغانستان میں کھانا مل گیا ان لوگوں کو۔ یہ اللہ کی جو پلاننگ ہوتی ہے نا وہ ادھر ہمیں ڈراتے ہیں ہماری معیشت بیٹھ جائے گی۔ معیشت تب بیٹھے گی جب آپ سارا ٹیکس چوری کر لیں گے۔ آج FBR، میں نہیں کہہ رہا ہوں، ملک کا وزیر اعظم کہتے ہیں کہ FBR چور ہے، کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ 125 دن کنٹینر پہ چڑھ کے یہی کہا کہ FBR چور ہے۔ اور بھائی میں بھی تو پھر مجھے حق حاصل ہے کہ وزیر اعظم کہے تو میں بھی کہوں یہ چور ہے۔ اور میں نے الحمدللہ پراچا صاحب کے ساتھ ویڈیو، ہم نے ان کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا کہ تم چور ہو، 8 گھنٹے لگاتار کہا کہ تم چور ہو۔ انشاءاللہ اللہ کی مدد سے یہ مسئلے کوئی مسئلے نہیں ہیں، مسئلے حل ہو سکتے ہیں، لیکن اس ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں اس کے لیے جب تک ہم باہر نہ نکلیں، سڑک پہ نہ آئیں، ٹائروں کو آگ نہ لگائیں، جھگڑا نہ کریں، تب تک مسئلہ نہیں حل ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں میٹنگ کر کے آج تک کوئی مسئلہ نہیں حل ہوا۔ میٹنگ اس وقت کامیاب ہوتی ہے جب آپ چوک میں کھڑے ہوں،
ان کو برا بھلا کہہ رہے ہو، یہ بلا کر آپ سے میٹنگ کریں، پھر مسئلہ حل ہو جاتا ہے، ورنہ یہ نہیں ہوتا ہے۔ آج تک ہمارے ملک کا کوئی ایم این اے اتنا پڑھا لکھا بھی نہیں ہے یار، اتنی بھی بدقسمتی نہیں ہے کہ آج تک کوئی الیکٹڈ ایم این اے وزیر خزانہ نہ بن سکو۔ 15 گریڈ کا ملازم ہم بلاتے ہیں، کبھی شوکت ترین ہوتا ہے، کبھی شوکت عزیز ہوتا ہے، کبھی حفیظ پاشا ہوتا ہے، کبھی حفیظ شیخ، یہی مڑ مڑ کے یہ ہمارے خزانے ان کے پاس ہوتے ہیں، اور جب جاتے ہیں بیگ اٹھاتے ہیں چپ کر کے چلے جاتے ہیں، کوئی جواب دہ نہیں ہوتے۔ کتنی بدقسمتی ہے، ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہماری قومی اسمبلی، آپ اندازہ لگائیں، ہمارا کوئی قانون بنتا ہے ایک بیوروکریٹ بناتا ہے، یہ بنا ہی نہیں سکتے ہیں۔ ان کو کسی ایم این اے سے پوچھ لیں کوئی قانون آئے کہ آپ کس تحریر کر لیں، نہیں کر سکے گا، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوگا۔ وہاں 4 ادھر اور 4 ادھر آپس میں الجھ رہے ہوتے ہیں، باقی پیچھے ایسے بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی قانون سازی نہیں۔ اور کیا ہو رہا ہے؟ 5 ارب روپیہ ہمارا ایم پی اے، ہمارا ایم این اے، ہمارے سینیٹر 5 ارب روپیہ تنخواہ لیتے ہیں ایک مہینے کی، 5000 کروڑ روپیہ، اور 5000 کروڑ روپیہ ان کی مراد ہیں، ان کو جہاز فری ہے، ان کو گاڑی فری ہے، ان کو رہنا فری ہے، ان کی میڈیکل فری ہے، اور ہم غریب کو جو 15,000 20,000 کی تنخواہ لینے والا کیا کرتا ہے یار؟ وہ کیسے اپنے بچوں کو، وہ بچوں کو بستر میں اچھے بھی سلا نہیں سکتا ہے، اور تم عیاشیاں کرتے ہو۔ مدینہ کی ریاست میں ایسے ہوتا ہے، امیر اور غریب کی تنخواہ ایک ہوتی ہے، ایسے نہیں ہوتا کہ وزیر اعظم ہیلی کاپٹر پہ ہے اور اس کی تنخواہ 8 لاکھ روپے ہو، اور غریب آدمی جو مزدور ہے اس کی 20,000 ہو۔ یہ ظلم ہے، یہ کہاں کا مدینہ کی ریاست ہے بھائی؟ کون کہتا ہے مدینہ کی ریاست میں سیدہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یار وہ کپڑے پہن کے جس میں ہم سبزیاں ڈالتے ہیں، بوری کے کپڑے، وہ پہن کر 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرتے ہیں، اس کو مدینہ کی ریاست کہتے ہیں۔ ایسے نہیں ہوتا ہے۔ میرا چیلنج ہے، میں یہاں کھڑا ہوں، کوئی ثابت کرے کہ اجمل بلوچ نے کوئی سیاسی رشوت لی ہے، کوئی ویسے لی ہے، کسی کو دلائی ہے، دی ہے، مجھے شوٹ کر سکتا ہے۔ کیا بات ہے، میرا چیلنج ہے یہ میڈیا کے، جس کا دل کرتا ہے تاجروں کے معاملات میں، جس منسٹر کا دل کرتا ہے میرے ساتھ مناظرہ کر لے، یا مجھے قائل کر لے یا پھر قائل ہو جائے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ تاجر پڑھا لکھا نہیں ہے بھائی، تو اس کی دکان پہ ڈیوائس لگانا چاہتا ہے۔ پراچا صاحب میرے ساتھ ایک ڈیوائس لگی ہے ایک دکاندار پہ، ان لوگوں پہ جو برانڈ اور چین ہے ان کا ذرا سٹائل اور ہے، وہ ہم سے ذرا اچھے تاجر ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو لگوائیں گے۔ میرے ساتھ میٹنگ کی انہوں نے، میں نے ان کو منع کیا کہ آپ ایسا نہ کریں، آپ جب ہو جائیں گے تو پھر چھوٹے تاجر کو نقصان ہوگا، آپ کے پاس تو منشی بھی ہے، کمپیوٹر بھی ہے، آپ یہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ بھی شکنجے میں آ جائیں گے۔ تو اب وہی ہوا، ایک ہمارا تاجر اس میں پھنس گیا۔ ہم گئے تو صحیح اس کے ساتھ، لیکن میں نے ادھر بیٹھ کے کہا کہ اب تو بھگتے گا ادھر، میں ساتھ بیٹھا ہوں، پراچا صاحب بھی، ہم نے کہا تو بھگتے گا ادھر۔ وہ چیف کمشنر سے ہم نے پوچھا کہ بھائی یہ ڈیوائس لگانے سے کوئی فائدہ بھی ہوا ہے؟ آپ یقین کریں نہیں ہوا ہے۔ وہ بندہ 24 ملین مہینے کا سیل ٹیکس دیتا تھا، اب 12 بھی نہیں دے سک رہا ہے۔ یہ گراؤنڈ پہ بتا رہا ہوں آپ کو، اور 2 چور نکل آئے ہیں، ایک جو ایف بی آر میں بیٹھا ہے جو چیک کرنے والا ہے، اور ایک چور جو ڈیوائس لگانے والا ہے۔ وہ دونوں چور اب دکاندار کو کہتے ہیں تو ہمارے ساتھ موک، تو ہمیں دے، تجھے اس سے نکال دیں گے۔ اور یار کیسا سسٹم لاتے ہو، شرم آنی چاہیے تمہیں سسٹم لانے والے کو۔ اس وزیر خزانہ کو یہاں سے دبا ہو جانا چاہیے، یہ مہنگائی کی سب سے بڑی منڈی لے کر آیا ہے۔ یہ جو موجودہ مشیر خزانہ ہے، مہنگائی کا ذمہ دار بھی یہی ہے، اس کو اس ملک میں نہیں رہنا چاہیے۔ ذرا ہاتھ کھڑا کر کے میرے ساتھ جواب دیں اس بات کا۔ یہ ملک ہمارے مصیبت ہے، ہمارے ملک کے لیے، انہوں نے تباہ کر دیا ہمارے ملک کو۔ ہمارا ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام سے بنا ہے یار، اس کو تو بہت اچھا ہو جانا چاہیے تھا، اس کو تو بہت بہتر ہونا جانا چاہیے تھا، لیکن ہمیں حکمران ایسے ملے، ہمیں پھر ان کے مشیر ایسے ملے، وزیر ایسے ملے۔ نکل کے دیکھ لیں پورے ملک میں۔ میں سندھ میں ایک ایم پی اے کے ڈیرے پہ مجھے انجمن تاجران نے ٹھہرایا، میں دیکھ کے حیران رہ گیا، میں نے سمجھا کہ یہ میریٹ ہوٹل ہے۔
وہ ڈیرا صرف وہاں جانے کے لیے رہائش ان کی کراچی میں ہے. ایسے پتہ نہیں کتنے ہوں گے. لیکن یاد رکھیں یہ لوگ, اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کا مال جو کسی نے ناجائز کمایا ہوگا اس سے ان کی پیٹھیں داغیں گے, ان کے ناکوں میں, ان کے منہوں پہ لگائیں گے. یہ کس طرح جواب دے سکیں گے وہاں پہ؟ اب بھی میں کہتا ہوں کہ غریب اگر صبر کر رہا ہے نا کہ اللہ نے اسے نہیں دیا ہے, تو اگر صبر کر لیتا ہے تو قسم سے کامیاب ہو جائے گا. اس سے کوئی پوچھ پوچھ نہیں ہوگی, پوچھ پوچھ انہیں سے ہوگی. تیرا رب فرماتا ہے کہ انسان میں نے تجھے بڑا سونا پیدا کیا ہے, یہ دنیا میں نے تیرے لیے بنائی ہے, اس میں یہ سارے کام کرنے ہیں, لیکن تو مجھ سے غافل کیوں ہے؟ میں نے تو تیرا ناک, تیرے کان, تیرے دانت, تیری آنکھیں ایسی جگہ لگائے ہیں جہاں سونے لگتے ہیں. تیری 2 ٹانگیں بنائی ہیں, ان 2 ٹانگوں میں تجھے کھڑا کیا اور تو گرتا نہیں ہے, پھر بھی مجھ سے غافل ہے. تو اپنے رب کو ہمیشہ یاد رکھ, دن رات میں جب تو اکیلا ہو, لوگوں کے سامنے نہیں, چھپ کر اکیلے میں اپنے رب کو پکار. وہ معاف کرنے والا ہے, وہ رزق دینے والا ہے. جس کو نہیں دیا ہے اس کو صبر کرنے کا کہا ہے, آزما رہا ہے اللہ تعالیٰ. انسان سبھی ایک جیسے ہیں. جو بہت مالدار ہو جاتے ہیں ان کو حشر دیکھ لیں کہ کیا ہوا ہے. فرعون کا دیکھ لیں, قارون کا دیکھ لیں, حامان کا دیکھ لیں, کون کون غرق ہو گیا. اللہ فرماتا ہے کئیوں کو ہم نے دھسا دیا, کئیوں کو ڈبو دیا, کئیوں کو چنگھاڑ نے آ پکڑا, اور کئیوں پر ہم نے ہوا چلائی. ایسے مرے پڑے تھے جیسے کھجوروں کے کھوکھلے تنے. میرے بھائی آصف صاحب یہ سیل ٹیکس کی رجسٹریشن کرنا چاہتے ہیں. اب ان کو جو آپ کا جو جیولرز کا کام ہے, میں چونکہ میں ویسے ایک کسان کا بیٹا ہوں, میں تاجر نہیں ہوں. تاجر آ کر بنا ہوں حادثاتی طور پہ. میں اسلام آباد کو دیکھنے آیا تھا اور میں تاجر بن گیا, اور مجھے نہیں پتا تھا کہ میں پاکستان کے تاجروں کا پریزیڈنٹ. یہ اللہ کی دین ہے سر. 17% سیل ٹیکس. اب آپ لوگ جب بھی کوئی کسٹمر آتا ہے آپ کے پاس, میرے خیال میں وہ دادی کا, ماں کا, خالہ کا سونا لے کر آتے ہیں کہ یہ ہم نے بنانا ہے اور کتنا ڈلے گا اس میں. شاید 80% وہ لاتے ہیں اور 20% آپ سے لیتے ہیں. یہ آپ کو کہتے ہیں کہ جو سارا بل بنتا ہے اس پر ٹیکس دے دیں. بھائی کیسے دے دیں؟ اور 20% پہ آپ کیا سیل ٹیکس لوگے؟ یہ پرابلم ہے سونار کا, اور ہم نے ان سے کئی دفعہ کہا ہے. آپ کو یاد ہوگا بہت پہلے 99 کی بات ہے, آپ کی ایک بہترین ہڑتال ہوئی تھی, اس میں مسئلہ حل ہو گیا تھا. اسی ہڑتال کی ایک بار پھر ضرورت ہے, اور اگر آپ ہمارے ساتھ اس چوک تک آ جائیں گے تو انشاءاللہ پھر کامیابی آپ کے قدم چومے گی. میرا وعدہ ہے آپ سے. اس چوک کو سلینا چوک بڑا مشہور چوک ہے, ہم نے اس کو مشہور بنا دیا ہے. پچھلی دفعہ بھی انہوں نے مجھے کیا ڈرانا تھا, میں جیل ہر دفعہ کاٹی ہوئے. ساتھیوں کو ڈرانے کے لیے, تاجروں کو ڈرانے کے لیے کجمل کو نظر بند کر دیا ہے تو باقی نہیں آئیں گے. اللہ کی مدد تھی, آ گئے. ہم نے 3 بہترین, کوئی ایسا کام جو تاجروں کے خلاف ہوا ہے ہم سراپا احتجاج بنے, اور الحمدللہ یہ بھی آپ آنکھوں سے دیکھیں گے ہم ٹھیک کرائیں گے. یا یہ ہمارا مسئلہ حل کریں گے یا گھر چلے جائیں گے. 17% جو عام تاجر پر ٹیکس ہے. راشد رحمان صاحب کدھر ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ کہتے ہیں کہ 2 چور ہیں ان کو پکڑنا ہے, ایک اور 2 چور ہیں. جو عام تاجر کی میں بات کر رہا ہوں, جو آپ دکاندار بیٹھے ہیں یہاں پہ, جو ہم لڑائی لڑ رہے ہیں, ایک ڈیوائس کی, ایک 17% GST کی زبردستی رجسٹریشن کی, اور ایک صدارتی آرڈیننس کی. صدارتی آرڈیننس کیا ہے؟ چوروں کو پولیس کے اختیارات دیتی ہے, FBR کو. اور بھائی چوروں کو جب آپ پولیس کے اختیارات دے دیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ عقل ہی کوئی نہیں ہمارے. وہی تو کہہ رہا ہوں, یہ بیوروکریٹ بناتا ہے قانون. ہمارے ووٹ لے کر جو جاتے ہیں وہ نہیں بناتے. تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو قانون بنایا ہے چوروں کو پولیس کے اختیارات, اس کو ختم کریں. اگر ہر محکمے کو آپ پولیس کے اختیارات دینا شروع کر دیں گے تو یہ معاشرہ ہی ختم ہو جائے گا. پھر ایک جنگ کا سامان ہو جائے گا جو ہر بندہ ایک دوسرے سے لڑ رہا ہوگا. یہ کہتے ہیں ایک امپورٹر ہے جو باہر سے سامان منگواتا ہے آسان زبان میں, اور ایک چیزیں بناتا ہے جسے مینوفیکچرر کہتے ہیں. ایسے ہی ہے نا,
ان دو سے ہمارا مڈل مین سامان لاتا ہے جو آگے آ کے ہول سیل کو دیتا ہے, ہول سیلر پھر آگے ریٹیلر کو دیتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ ٹیکس چوری ہوتا ہے. جب آپ 100 روپے کی چیز 117 روپے کی لاتے ہیں تو وہ 17 روپے جمع نہیں کراتا ہے دونوں. ہم کہتے ہیں بھائی وہ جو دونوں ہیں ان دونوں کے پاس ایک چور بیٹھا ہوا ہے FPR کا, وہ ایویں نہیں بیٹھے ہیں, ان میں سے ایک ٹرک نکلتا ہے تو چور بیٹھا ہے. اور بھائی چور جب اس کو چوری کراتا ہے تو ہم ذمہ دار تو نہیں ہے, اس کے دکاندار تو ذمہ دار نہیں ہے. یہ کہتے نہیں, آپ کو خالی رجسٹر کرنا ہے اور چور تک پہنچنا ہے, ساری رسیدیں آپ سنبھال کے رکھیں گے, وہ رکھے گا, وہ رکھے. وہ ہم کہتے ہیں ہم 80 لاکھ ہیں, وہ 41,000 ہے. بھائی آپ 41,000 کو کوئی منصوبہ نہیں بنا سکتے. تو میں نے ان کو ایک منصوبہ بنایا, بتا دیا ہے کہ آپ کرپشن پہ سزائے موت کا بل پاس کریں, ادھر چوری نہیں ہوگی. اور کیوں ہمیں مصیبت میں, اب ایک دکاندار آپ ہیں, آپ کو ایک بابو رکھنا پڑے گا, ٹیکنیکل بابو. یہ کہتے ہیں 0 ریٹڈ آپ نے ریٹرن فائل کرنی ہے سیل ٹیکس کی, سال میں 12 کرنی ہے, ہر مہینے میں کرنی ہے. اور بھائی ہر مہینے میں کیسے کروں گا, میں تو کر ہی نہیں سکتا ہوں. آپ کر سکتے ہیں. آپ انکم ٹیکس کی بھی فائل اٹھائے, سارا دن وکیل کے پاس یا انکم ٹیکس کے بندے کے پاس کھڑے رہتے ہیں. وہ کہتا ہے کل آنا, پرسوں آنا, ایسے ہی ہے. تو یہ جب 12 بھرنی ہوگی, اور انگریزی میں ظلم یہ ہے کہ ملک کی قومی زبان اردو ہے. سپریم کورٹ کہہ چکا لارجر بینچ کہ ہر خط و کتابت اردو میں ہوگی, پھر بھی فیصلہ انگریزی میں آتا ہے. اور وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا پچھلے دنوں کہ اردو میں خط و کتابت ہوگی. جس بیوروکریٹ نے وہ ٹائپ کیا وہ انگریزی میں تھا نوٹیفیکیشن. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ ہمیں رجسٹر نہ کرو, ہمیں 3.5 لاکھ روپے سال کا بابو رکھنا پڑے گا. وہ بابو پھر اس چور کے ساتھ مل کے ہمیں بلیک میل بھی کرے گا. تو ہمیں فری چھوڑ دو بھائی, ہمیں کاروبار کرنے دو. ہمیں آپ نے پیسے نہیں دیے, مہربانی کرو ہمارے ساتھ ایسے نہ کرو. کوئی ریلیف دیا آپ نے؟ دنیا میں ریلیف ملا ہے اس کرونا سے؟ کسی تاجر کو یہاں ملا ہے؟ وہ بھی میں ایک دن یہ جو میٹروں میں ملا نا, تو میں کمیٹی میں چلا گیا. یہ جو ہماری کرونا کمیٹی بنی تھی اس میں 8-10 MLA تھے, 8-10 سینیٹر تھے, کچھ وزیر تھے. تو میں وہاں, آپ یقین کریں میں فزیکلی وہاں پہ رو پڑا. ایک MLA کہتا ہے یار تم تاجر ایویں شور کرتے ہو, ایک ٹیکس چوری کرتے ہو. میں اس کے گلے پڑ گیا. میں نے کہا بھائی صاحب آپ اپنی مراد چھوڑتے ہیں, تنخواہ چھوڑتے ہیں. اس نے منہ ادھر کر لیا. یہ ظلم ہے اس ملک کے ساتھ کہ غریب کو مراد نہیں دینی, صرف امیر کو دینی ہے. کسی نے کرونا کے دوران اپنی تنخواہ کم نہیں کی ہے. کسی نے کرونا کے دوران یہ نہیں کہا ہے کہ یار میری جو تنخواہ ملتی ہے غریبوں میں بانٹ دو. یہ اس تاجر کو پھر بھی سیلاب آ جائے, زلزلہ آئے, کوئی مشکل وقت ہے, یہ مشکل میں بھی ہو تب بھی اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے, تب بھی غریب کی مدد کرتا ہے. یہ اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے جس کو تم کہتے ہو یہ منافع خور ہے, یہ ذخیرہ اندوز ہے. شرم کرو, اس تاجر کو گلے لگاؤ اگر ملک کو خوشحال کرنا ہے. جس دن یہ خوشحال ہوگا اس دن ملک خوشحال ہوگا. لیکن کرپٹ لوگ باہر آئیں گے تو تب, جب آپ جیسے لوگ اوپر بیٹھے ہوں گے انشاءاللہ یہ ملک ٹھیک ہو سکتا ہے. میں زیادہ وقت تو نہیں لے لیا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈیوائس تو ہماری دکان پہ لگانا چاہتا ہے, تو ماما لگتا ہے. اور تو نے پیسے دیے ہمیں کہ یہ کاروبار کرو, پھر تو لگا لے. کہ تو نے مجھے 10 لاکھ یا 20 لاکھ دیا ہو کہ یہ کاروبار کر, تو اب تو ڈیوائس ہے, تو پارٹنر بننا چاہتا ہے ہمارا. کس چکر میں بھائی؟ کبھی چور بھی پارٹنر ہو سکتا ہے. ہم کسی صورت بھی کسی چور کو پارٹنر نہیں بننے دیں گے. یہ ڈیوائس نہیں لگانے دیں گے. یہ جو سیل ٹیکس کی رجسٹریشن ہے کسی صورت بھی انشاءاللہ, انہوں نے کچھ نوٹس بھیجے تھے, جیسے میرے بھائی پراچا صاحب نے کہا کہ پہلے ہی ہمارے حملے میں جب ہم نے FPR کا گھراؤ کیا یہ رک گیا کام. اب بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو روک دیں, اس کا نقصان ہوگا. فوج نہیں کر سکی تھی, آپ نہیں کر سکتے ہو, اس لیے کہ کام ہی غلط ہے. ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں. باہر دنیا کے ساتھ جب بات کرتے ہو تو پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں. تم جب IMF سے معاہدہ کرتے ہو تو ہمیں بٹھاؤ بھائی ساتھ, ہم انہیں بتائیں کہ ہمارا تاجر پڑھا لکھا نہیں ہے. جو بچہ, میرا بیٹا مجھے کہتا ہے ابو یہ کیا کام ہے یار, صبح جاؤ رات کو 12 بجے آؤ.
میں تو نہیں کرتا. اب جو بچہ نہیں پڑھتا ہے وہ کہتا ہے ساری رات ابا بٹھاؤ میں تو کروں گا کام. تو یہ صورتحال ہے. 1% بھی لٹریسی ریٹ نہیں ہمارا تاجروں میں. ان کو کہہ کے تھک گئے لیکن کدھر سمجھتے. یہ پھر مڑ توڑ کے وہی باتیں کرتے ہیں. اب الحمدللہ اس بات پہ رکے ہیں. ہم نے اعلان کیا کہ جو ہمیں چور کہے گا, جو ہمیں ذخیرہ اندوز کہے گا, ہم گاڑی سے اتار کے گھسیٹیں گے, سڑک پہ گھسیٹیں گے. آپ بھی جہاں نظر آئے, آپ کے علاقے میں کوئی ہمارا سیاستدان جو کل ادھر بیٹھ کے ہمیں چور کہے, ذخیرہ اندوز کہے, اس کو پکڑ لے, اس کو جانے نہ دے کہ بھائی تو ہمارا نمائندہ ہے, ایسی باتیں کرتا ہے وہاں جا کے, اور تو جا جو کرتا ہے اس کو پکڑ, نہیں تو ہمیں داخل نہیں ہونے دے گا ووٹوں کے لیے. سارا سیاست ہی ملک میں تاجروں کے پاس ہوتی ہے, لیکن ہم خاموش ہو جاتے ہیں. یہ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں. تھوڑا سا کھڑے ہو جائیں, انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. وہ کہتا ہے کہ شاکر تو دعا منگی رکھ, دعا جانے خدا جانے. دلائیں گے اللہ کی مدد سے تاجر کو اس کا حق, دلاتے رہیں گے اللہ کی مدد سے تاجر کو اس کا حق. ہم سب نے تو تاجر کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. اے میرے بھائی, اے میرے دوست, آخری بات چھوٹی سی کر کے ختم کرتا ہوں کہ یہ دنیا تیرے لیے بنی ہے, لیکن اس دنیا میں رہ کر اچھے کام بھی کر. جب شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم, ناپ تول میں کمی نہ کرنا, ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اے شعیب, اگر ہمیں تمہارے بھائی بندوں کا ڈر نہ ہوتا تو ہم تمہیں سنسار کر دیتے. تو شعیب علیہ السلام کہنے لگے, اے ظالموں, میرے بھائیوں سے ڈرتے ہو اور اللہ سے نہیں ڈرتے ہو. تو میرے بھائی, میرے دوست, جب تیرے پاس گاہک آئے, خندہ پیشانی سے اس کو خوش کر کے, اس کو راضی کر کے بھیج. میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے, مجھے فون کر کے کہیں کہ اگر آپ کا نقصان ہو جائے تو مجھے آ جائے, جو میرے پاس ہوگا میں آدھا تقسیم کر دوں گا آپ کے ساتھ. وہ تاجر بند دو قسم کا تاجر ہے. ایک تاجر کی صفت اللہ نے بیان کی ہے قرآن مجید میں. ایک تاجر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھے ماننے والا ہے, انہوں نے بھی تجارت کی ہے. ایسے ہی کہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشہ اختیار کیے ہوئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اے انسان, آ میں تجھے وہ تجارت بتاؤں جو تجھے عذاب علیم سے بچا لے. وہ کیا ہے؟ وہ تجارت یہ ہے, تو اللہ کے ساتھ تجارت کر, اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کر. تیرے پاس 10 روپے ہیں تو ایک ضرور دے دے, تیرے پاس 100 روپے ہیں تو 2.5 روپے دے دے. غریب کو جدھر کہیں دیکھ کے ڈھونڈ کے غریب کو دے. یہ ہر وقت مانگنے والے آپ کے پاس کھڑے ہوتے ہیں, ہم تنگ آ کے اس کو دے دیتے ہیں, 10 روپے لے لے یا چلا جائے, ویسے نہیں دیتے ہیں اس کو. اس سے تنگ آ کر جب وہ مانگ رہا ہوتا ہے اس کو دے, جو مانگ نہیں رہا ہوتا ہے, جو گھر میں سفید پوش بیٹھا ہے, جو بڑی مشکل میں ہوتا ہے, اس کو دے. تو اے میرے بھائی, اے میرے دوست, قرآن مجید اللہ کی خاص کتاب ہے اور سب انسانوں کے لیے آئی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو سچائی کے ساتھ نازل کیا ہے, امانت دار فرشتے کے ہاتھوں نازل کیا ہے. یہ نہ تو شیطان مردود کا کلام ہے اور نہ ہی کسی شاعر کا ہے. اے انسان, اس کو سمجھ لے, اس کو سمجھ لے گا تو کل تیرے پاس عذر نہیں ہوگا. اور اگر تو کہے گا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, اللہ فرماتا ہے جب تو ہمارے پاس کھڑا ہوگا نہ بول سکے گا, نہ بھاگ سکے گا, نہ مر سکے گا. تو اس کو آج سمجھ لے, جس عمر میں بھی ہے, اور اپنی اولاد کو بھی یہ کہہ جا, دنیا جہان کی تعلیم دے دے لیکن اس کو قرآن مجید کی تعلیم ضرور دے. قرآن مجید میں لکھا ہے, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کون لوگ ہوں گے جن کو میں اپنی جنت میں داخل کروں گا؟ وہ کیا کرتے آئے ہوں گے اس دنیا میں؟ اللہ فرماتا ہے میری خالص عبادت کرتے ہوں گے, میرے حکموں کو مانتے ہوں گے, میری حدوں, مقرر کی ہوئی حدوں کی حفاظت کرتے ہوں گے, وہ نماز پڑھتے ہوں گے, وہ روزہ رکھتے ہوں گے, وہ زکوٰۃ دیتے ہوں گے, اور جب انہیں خرچ راہ مل جاتا ہوگا تو وہ بیت اللہ کے گھر کا حج کرتے ہوں گے, اللہ کے گھر کا حج کرتے ہوں گے, وہ مسکین کو کھانا کھلاتے ہوں گے اور یتیم کا خیال رکھتے ہوں گے, وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوں گے, وہ جان و مال سے اللہ کی راہ میں لڑتے ہوں گے. فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اے دو جہانوں کے سردار پیغمبر, مقام محمود کے حقدار پیغمبر, لوگوں کو خوشخبری دے دیے کہ یہ سرٹیفکیٹ جس کے پاس ہوگا وہ میری جنت کا وارث ہوگا, اس جنت کا وارث ہوگا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, جن کا پانی کبھی بو نہیں کرے گا,
جس کے دودھ کا ذائقہ کبھی تبدیل نہ ہوگا، جس کی شراب پینے والوں کے لیے لذت ہی لذت ہوگی، جس کا شہد مصفہ صاف شفاف پرندوں کا گوشت جس طرح کا تیرا جی چاہے گا، نوجوان خدمت گزار ایسے جیسے آبدار موتی، سب سے بڑھ کر تجھے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی، اور جو ہی تو جنت کے قریب باہر کھڑا ہوگا اللہ فرماتا ہے کہ ہم صدا لگائیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے میرے نیک بندے، تو نے مجھے راضی کیا اس دنیا میں، آج تیرا رب تجھ سے راضی، آج اس کی بنائی ہوئی اس عظیم جنت میں داخل ہو جا جو میں نے انعام کے طور پہ تیرے لیے بنائی ہے۔ اے میرے بھائی، اے میرے دوست، آج اپنے رب کے آگے جھک جا، اللہ کی قسم کل فلاح پائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ناظرین، اس تقریب کے اختتام پر سرافہ یونین کے عہدیداروں سے حلف لیا جا رہا ہے جی۔ یہ وہ مناظر ہیں جو آپ کو دکھا رہا ہوں جی، مقامی ہوٹل میں یہ تقریب منعقد ہوئی ہے اور یہ حلف برداری ہو رہی ہے جی جیولر ایسوسی ایشن اٹک کی، جو آپ کو دکھا رہا ہوں جی۔ بڑی تعداد میں سرافہ برادری نے اس تقریب میں شرکت کی ہے اور اس تقریب کو کامیاب بنایا جی۔ یہ حلف ہو رہا ہے جو آپ کو دکھا رہا ہوں، مقامی ہوٹل میں یہ تقریب منعقد ہوئی ہے اور سب جو مقررین ہیں انہوں نے بڑے ہی اچھے انداز میں تاجر برادری کو جو درپیش مسائل ہیں ان کا احاطہ کیا ہے۔ یہ آپ کو دکھا رہے ہیں حلف برداری جو مقامی ہوٹل میں ہوئی ہے جی۔ ناظرین، حلف برداری کے بعد یہ جو تقریب ہے یہ اختتام کو پہنچی ہے۔ یہ وہ سارے مناظر ہیں جو آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اس سے پہلے جن جن مقررین نے خطاب کیا انہوں نے مقامی جو قیدین تھے اور جو مرکزی قیدین تھے سب آپ کو ان کی جو تقاریر ہیں وہ دکھائی ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اٹک ٹوڈے نیوز سے اجازت دیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، پھر آپ کو کسی اور جگہ پر لے کر جاؤں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ جی۔